اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اچھی طرح غور سے سماعت فرمائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا، کہ ہم نے وحی کیا، یہ کہیے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ ان ارضعیہ، یہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تم کو اس کے جان کا خطرہ محسوس ہو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں صندوق میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزِنِي، اور ڈرنا نہیں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے لوٹائیں گے، یعنی بچے کو ہم لوٹائیں گے، اور وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ فرعون مصر کا رہنے والا تھا، مصر کی سلطنت کا حاکم تھا، وہاں کا اقتدار اس سے ملا ہوا تھا۔ تو فرعون نے یہ کیا تھا کہ حکومت باقی رکھنے کے لیے وہاں کی عوام کو مختلف طبقات میں بانٹ رکھا تھا۔ انہی طبقات میں ایک طبقہ بنی اسرائیل کا طبقہ تھا۔ بنی اسرائیل کا جو طبقہ تھا اس کو فرعون نے سب سے ذلیل بنا کے رکھا تھا، بہت ہی کمزور اور ضعیف بنا کے رکھا تھا، طرح طرح سے ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ ایک قانون اس نے یہ بنا دیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں گے، بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے ہاں، اس کو فرعون کی پولیس قتل کر دے گی، اور لڑکیاں جو پیدا ہوں گی ان لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں اور اس کے ملک میں اس زمانے میں بہت سارے نجومی تھے، تو فرعون کو نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تمہارے ذلت کا سبب بنے گا، یہ تمہارا اقتدار، اپنی بڑائی گھمنڈ، اس کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ کیا کیا جائے؟ نجومیوں سے مشورہ کیا، اور نجومیوں نے یہ کہا کہ ایسا کریں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں، لڑکا ہی تو حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، لہذا جو بھی جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ لڑکیاں پیدا ہو تو لڑکیوں سے خطرہ نہیں ہے، ان کو زندہ رکھ لیا جائے تاکہ وہ گھریلو کام خدمات پر مامور ہوں۔ یہ نجومیوں نے طے کیا، اور ایک زمانے تک یہی چلتا رہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم تھا۔ فرعون نے مستقل پولیس فورسز کام کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کے محلوں میں گھومتے رہتے، گھر گھر کا پتہ لگاتے رہتے۔ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوتا، فرعون کی پولیس اس کو لیتی، ذبح کر دیتی۔ یہ ظلم ہوتا رہا، اور اتنے کمزور اور ضعیف تھے بنی اسرائیل کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کچھ اف نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، اب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک زمانے تک یہ ہوتا رہا، تو لوگوں نے کہا بنی اسرائیل فرعون کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، ان کے بڑے بوڑھے تو اپنی موت آپ مر جائیں گے، 60 70 80 ہوگا تو بوڑھے تو مر جائیں گے، بچوں کو آپ قتل کر دے رہے ہو، تو پھر تمہارے گھر کی بیگاری کون کرے گا؟ تمہارا جو گھر کا کام ہے یا تمہارے کھیتوں کا کام ہے، باغات کے کام ہے، ذلیل خدمات پہ ان کو کام مقرر کر گیا تھا۔ جب لڑکوں کو ذبح کر دو گے، ان کے بڑے مر جائیں گے اپنی موت، تو پھر تمہاری بیگاری کون کرے گا؟ تو بات سمجھ میں آئی فرعون کے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، مشورے سے طے کیا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں، بنی اسرائیل کے کسی بھی گھرانے میں 1 سال تک جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے،
اور دوسرے سال جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لڑکیوں کو تو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کہ اس سے بیگاری خدمات لیں۔ یہ طے کیا انہوں نے۔ اس طے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں حاملہ ہوئیں، اور اس سال حاملہ ہوئی جس سال لڑکوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو حمل سے تھیں، وہ بچہ پیدا ہوا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے، ان کو بھی نبوت ملی ہے۔ تو جس سال فرعون کے یہاں یہ قانون تھا کہ اس سال بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے۔ دوسرا سال جو سال تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، اس دوسرے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب جب پیدا ہو گئے تو معلوم تھا سب کو قانون کہ فرعون کی پولیس گھوم رہی ہے، گھر گھر کا پتہ لگا رہی ہے، اور جہاں پتہ لگے گا کہ ہمارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے وہ پولیس لے جا کر ذبح کر دے گی۔ تو ہر ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بڑی پریشان ہوئی کہ ہمارے بچے کا کیا بنے گا۔ اب اللہ نے یہ وحی اتارا ہے، جب ماں کے دل میں آیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا تو حکم بہرحال زندہ رکھنا ہے، لیکن فرعون اس کی پولیس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس سال جتنا بھی بچہ پیدا ہوگا سب کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے۔ اب ان کی ماں کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے اس بچے کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے دل میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی تو نبیوں کے پاس ہوا کرتی ہے، وہی جو ہے نبیوں کے پاس جبریل جاتے ہیں، وہی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو کوئی نبی نہیں تھی نا، کوئی رسول نہیں تھی نا، عورت نبی اور رسول ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ پھر وَأَوْحَيْنَا کا کیا مطلب؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اوحنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالا۔ بہت پریشان تھا نا، بچہ پیدا ہوا ہے اور اس سال حکم ہے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، میرے بچے کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے دل میں ڈالا ان کے۔ اب بعض روایت ہے کہ خواب میں دکھایا تو یقین ہو گیا۔ کیا خواب میں دکھایا؟ کہ دیکھو اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تم کو ڈر محسوس ہو اس کے جان کا کہ میرا بچہ ہے پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، جب تم کو ڈر لگے تو ایک صندوق بنا کر صندوق میں بچے کو رکھ کر، تابوت میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل جو وہاں بہا کرتی تھی مصر کے پاس، اس میں ڈال دینا۔ اب ظاہر ہے ماں کا دل ہے بھئی، اگر اس صندوق کو چاروں طرف سے بند کر دیں گے تو بچہ گھٹ کے مر جائے گا، پانی اس میں نہیں جانا تو چاروں طرف سے بند کرنا پڑے گا، بالکل پیکنگ مکمل پیکنگ ہو گئی تو بچہ گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو پانی اس میں داخل ہو جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا صندوق میں ڈالو، آگے حفاظت ہماری ذمہ داری، اور اللہ نے وعدہ کر لیا تھا فکر مت کرنا، ولا تخافی ولا تحزنی، غم مت کرنا، حزن و ملال مت کرنا، میں تمہارے بچے کو لوٹاؤں گا بھی اور رسول نبی بنا کر لوٹاؤں گا، رسالت بھی دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لگا کہ میرا بچہ پکڑا جائے گا، انہوں نے صندوق میں دیا، اور اللہ کا حکم تھا، دل میں بات آئی تھی، دل میں اللہ نے الہام ڈالا تھا، اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا کو حوالے کرنے کے بعد دریا کے آگے جا کے دو شاخ ہو جاتا تھا دریائے نیل کا، ایک شاخ فرعون کے محل سے گزرتا تھا، اس کے باغات سے، دوسرا شاخ الگ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ جا کر وہ موسیٰ جس صندوق میں بند ہیں اس کا رخ جو ہے اس دریا کی شاخ کی طرف کر دو جو فرعون کے محل میں جاتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا الہ العالمین، اس سے تو فرعون کو مقصود مل جائے گا، فرعون تو یہی چاہ رہا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل، اب اس کے محل کی طرف جائے گا، وہ اٹھا لے گا، قتل کر دے گا۔ اللہ نے کہا اس طرف رخ تو کرو نا، ہمارا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، خالق کائنات کا نظام ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، اس طرف رخ کر دو۔ بہرحال اس صندوق کا رخ اس طرف کر دیا گیا، اور وہ صندوق بہتے بہتے جو ہے فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور محل کے پاس جو دریا نیل بہہ رہی تھی وہاں اس کی بیوی جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے، نکلوایا، اور صندوق کو نکال کے جب کھولا، بڑا خوبصورت بڑا پیارا بچہ۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی، فرعون لاولد تھا، اس کو اولاد نہیں تھی،
تو فرعون کی بیوی کو کبھی کسی بچے سے اتنا پیار نہیں ہوا تھا جتنا پیار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے نبی ہونے والے ہیں اور جو شان ہوگی، بڑا خوبصورت بچہ، اللہ نے محبت ڈال دیا تھا۔ تو جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا یہ بچہ، دل میں محبت آ گئی۔ اب اس کے بعد فرعون کے پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ بھئی محل میں جو ہے وہ ایک صندوق بہتا ہوا آیا ہے اور اس میں ایک لڑکا ہے، لہذا فرعون کی پولیس آ گئی کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، ہم ذبح کریں گے۔ تو کہا نہیں، فرعون کی بیوی نے کہا بھئی جلدی مت کرو، ہم جا کے فرعون سے بات کرتے ہیں، اگر فرعون اس کی جان بخش دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں اگر منظور نہیں ہوا تو پھر تم لے جانا۔ تو فرعون کی بیوی فرعون کے پاس گئی بچے کو لے کر، کہا کہ دیکھو یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ میرے دل کو ٹھنڈک دینے والا بچہ ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے، ہمارے اور تمہارے آنکھوں کا ٹھنڈک بننے والا ہے۔ تو فرعون نے کہا تمہارے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، تم جتنا پیار کر رہی ہو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تم کو بہت پیار ہے اس بچے سے، لیکن مجھے اتنا پیار نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے تم اگر پالنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میرے بھی آنکھ کا ٹھنڈک ہوگا تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا، لیکن اس نے نہیں کہا، اس نے کہا مجھے محبت نہیں ہے اس سے، اور فرعون کی بیوی کو محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ہے ایمان لائی ہیں، فرعون نے بڑی سزا بھی دی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود ایمان لائی ہے وہ۔ بہرحال ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی نا، ماں کا دل ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، دریا میں ڈال دیا، لیکن بہت پریشان ہے، بے چین ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ لوگوں سے بتا دیتی کہ میرے بچے کو ہی میں نے صندوق میں ڈال کے ڈالا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے کنارے چلی جا، ذرا دیکھ یہ صندوق جاتا ہے کہاں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، دریا کے کنارے کنارے ذرا دور دور سے اجنبی طور پر، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی کے گھرانے کا یہ صندوق ہے اور بچہ ہے، لہذا اجنبی بن کے وہ چل رہی ہیں، اور دیکھا کہ وہ فرعون کی محل کی طرف گیا ہے، اور پھر جب اطلاع ملی کہ فرعون کے محل میں بچے کو صندوق سے نکالا گیا ہے اور لوگ جو ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں، تو عام آدمی کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں پہنچ گئی۔ اب جب محل میں پہنچ گئے، ایک بھیڑ لگی ہے، ایک بچہ ہے، کسی نے سمندر میں دریا میں ڈال دیا ہے، تو اب بچہ ہے تو اس کو غذا چاہیے نا، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے کی بات ہے نا۔ وہاں جتنے لوگ ہیں کافرہ ہیں، فرعون کے محل میں کمی کس چیز کی ہے؟ بہت سارے دودھ پلانے والی کو بلایا گیا، بھئی تم آؤ تم آؤ تم آؤ اور آ کر کے بچے کو دودھ پلاؤ۔ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی مرضعہ دودھ پلانے والی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ بہت ساری دودھ پلانے والے آئیں، اب چھوٹا بچہ ہے تو دودھ ہی پینا ہے نا، بہت ساری دودھ پلانے والے آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا۔ اب فرعون بھی پریشان اور فرعون سے زیادہ کی بیوی پریشان، یہ چھوٹا بچہ ہے اور بڑا پیارا بچہ ہے اور کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، کیا ہوگا آخر اس کا، کیسے زندہ بچے گا، کیا شکل ہو۔ اسی پریشانی میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اجنبی بن کے کھڑی تھی نا، انہوں نے کہا کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں کہ وہ گھرانے کی عورت اگر آ کے دودھ پلائے گی تو یہ بچہ ضرور دودھ پی لے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ کون ہے؟ کہا فلاں گھر والے ہیں۔ اب وہ آئے، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو لیا، فوراً سینے سے لگ کے دودھ پینے لگ گئے۔ اب فرعون کے جو محل کے لوگ تھے، جاسوس تھے، ان لوگوں کو دل میں آیا کہ یہ بچی کون ہے، یہ کیسے اس نے کہا کہ فلاں عورت پلائے گی، یہ اس کی ماں تو نہیں، یہ اس کی بہن تو نہیں، یہ اس کی رشتہ دار تو نہیں، کیسے آخر؟ تو فوراً کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ جس عورت کو ہم نے بلایا ہے وہ عورت بڑی پاکیزہ عورت ہے، نہایت پاکیزہ عورت، وہ ایسی ویسی غیر غلط کام نہیں کرتی ہے، بالکل پاکیزہ عورت ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے اس بچے نے، جو پاکیزہ بچے نے فوراً دودھ لے لیا، خیر ہو گیا۔ اس کے بعد
فرعون کی بیوی نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ ہمارے محل میں رہیں، آپ کا جو بھی خرچ ہوگا، جو بھی آپ کی تنخواہ ہوگی آپ بتائیے، ہم دیں گے، اور ہمارے محل میں رہ کر کے ہمارے اس بچے کو آپ کی پرورش کیجیے، دودھ پلائیے۔ بچہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن آسیہ سمجھ رہی کہ یہ میرا بچہ ہے، مطلب ہم نے دریا سے نکالا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میرا ایک اور بچہ ہے، جو 1 سال پہلے حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے نا، میرا ایک اور بچہ ہے، اس کی پرورش بھی کرنے ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں محل میں رہ کے تو یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، اگر آپ یہ کہیں تو اس بچے کو میں اپنے گھر لے جاؤں اور اس کا جو چاہیں آپ ہدیہ دے دیا کریں گے، اور اس بچے کی اچھی طرح سے ہم خیر خواہی کے ساتھ اس کی پرورش کریں گے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ یہ بچہ کسی کی دودھ کو پی نہیں رہا ہے، کسی کی دودھ کو نہیں منہ لگا رہا ہے، یہی ایک عورت ہے، یہ عورت محل میں رہنے کو تیار نہیں ہے، فرعون کی بیوی اس بچے کو اپنے نظر سے اوجھل نہیں ہونا دینا چاہتی ہے، تو آخر مجبور ہو کر فرعون کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جاؤ، اور روزانہ آپ کو 1 دینار اجرت کے طور پر ملے گا۔ اس زمانے میں 1 دینار بہت بڑی رقم، ظاہر ہے فرعون کے خزانے میں کمی کیا تھی۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ لوٹ کے آئے اپنے گھر میں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پیسہ جو ہے انعام اور اکرام جو ہے فرعون کی طرف سے مل رہا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھو، فرعون جس کو مارنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کر چکا تھا، کہا جاتا ہے کہ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، صرف اس ڈر سے کہ یہ بچہ کہیں ہمارے سلطنت کے خاتمے کا سبب نہ بنے۔ اللہ کا نظام کیا تھا؟ اللہ نے اس بچے کو جو اس کے خاتمے کا اور اس کے زوال کا سبب بننے والا ہے، اللہ نے فرعون کے محل میں اس کی پرورش کرائی، اور اس کے پیسے سے اللہ نے پرورش کرائی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پہ پلتے رہے، اور فرعون کی طرف سے ان کو ہدیہ انعام و اکرام ملتا رہا، اور فرعون کی بیوی نے کہہ رکھا تھا کہ ہر ہفتے بچے کو لا کے دکھا دینا، زیارت کر دینا۔ میں اس بچے کو دیکھے بغیر اتنی محبت آ گئی تھی، اور کیسے آ گئی تھی؟ اللہ محبت ڈالنے والے ہیں نا، اللہ نے دل میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبت ڈال دیا تھا۔ تو بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لاتی تھی۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، ایک دفعہ لے کے آئیں، اور آسیہ جو بیوی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے فرعون جو محل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے وزراء اور اس کے سارے لوگ بیٹھے تھے، وہاں جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں دیا۔ فرعون کے گود میں دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بچے ہیں 1 سال کی عمر ہے، داڑھی کھینچی نیچے، اور اتنے زور سے کھینچا کہ سر کو نیچے جھکا دیا۔ بعض روایتوں میں کہ تماچا بھی لگایا، بچہ ہے، بچے مار دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے ارکان سلطنت کے لوگ، اس کے نجومی اور اس کے وزراء، کہتے ہیں بادشاہ سلامت، شاید یہی وہ بچہ ہے جو آپ کے زوال کا سبب بنے گا۔ ابھی دیکھا نہیں آپ نے کس طرح آپ کے سر کو جھکا دیا اس نے، کس طرح آپ کو تماچا مارا۔ فرعون کے دل میں وہم تھا کہ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے فوراً جو ہے اپنے پولیس کو بلایا کہ لے جاؤ اس بچے کو قتل کر دو، بھائی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کیا ہے نہیں ہے، اور لگتا مجھے بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہوگا، کسی نے ڈر کے مارے دریا میں ڈال دیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے زوال کا سبب بنے، ہماری داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، ہمیں تماچا لگایا، ہو سکتا ہے۔ فرعون کی بیوی آئی کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت، آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خضاب لگایا کرتا تھا داڑھی میں تو چمک آ جاتی ہے نا، اور بچوں کی عادت ہے چمکدار چیز کی طرف جلدی لپکتے ہیں وہ۔ فرعون نے کہا نہیں وہ سب مجھے نہیں کہانی سننا ہے، اس کو قتل کرانا ہے۔ تو فرعون اپنی بیوی سے بھی بہت محبت کرتا تھا، ظاہر فرعون تھا، وہ بڑا مالک تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو اپنی سلطنت میں سے سب سے خوبصورت عورت کو چن کر اس نے شادی کیا تھا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، آپ کو قتل کرانا ہے نا، میرا تو کہنا یہ ہے کہ یہ بچہ ہے جو غیر شعوری طور پر اس نے داڑھی پکڑا ہے، غیر شعوری طور پر تماچا لگایا ہے، کچھ شعور کو دخل نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ایک امتحان لیں گے کہ آپ 2 موتی منگائیے، ہیرے جو چمکدار ہوتے ہیں، اور 2 انگارے آگ کے منگائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے آگ کے انگارے میں جو ہے زیادہ شعلہ ہوتا ہے، زیادہ چمک ہے، موتی میں اتنے، ہیرے میں اتنی چمک نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرف 2 موتی رکھیے، ایک طرف 2 انگارہ رکھیے،
اور حضرت موسیٰ جو بھی بچے ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ دیجئے، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر عقل و شعور کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا تو ظاہر ہے موتی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، موتی کو اٹھائیں گے۔ اگر عقل و شعور نہیں ہے محض چمکتی چیز کو، تو پھر یہ آگ کو ہاتھ اٹھائیں گے، شعلے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ فرعون کے سمجھ میں بات آ گئی، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے ہاتھ، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے۔ 2 موتی رکھوائے اور 2 شعلے کو منگایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، چھوٹے ہیں ابھی بچے ہیں، اور دودھ پیتی کی عمر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روایتوں میں ہے کہ وہ ہاتھ بڑھانا چاہ رہے تھے موتی کی طرف، لیکن جبریل امی علیہ السلام آئے اور آ کر ان کے ہاتھ کو موتی کی بجائے جو ہے وہ اس انگارے کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، فوراً فرعون نے جو ہے وہ لیا اور نکال دیا۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ آگ کا شعلہ جو رکھا تھا نا زبان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی آ گئی تھی، اور اسی لیے اللہ نے جب ان کو نبوت دی تو انہوں نے یہی اللہ سے درخواست کی سی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، لہذا آپ جو ہے اس کو کھول دیجئے۔ تو لکنت وہاں سے آ گئی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعلے کو اٹھا لیا، فرعون کی بیوی نے فوراً کہا آپ نے دیکھا نہیں، بچے کی فطرت ہے، اگر یہ شعور کے تحت کرتا تو شعلے کو نہیں اٹھاتا، یہ انگارے کو نہیں اٹھاتا، یہ موتی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، موتی کو۔ فرعون کی سمجھ میں بات آئی اللہ کی طرف سے ہونا تھا، کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، پھر واپس گئے، اور وہ جو ہے فرعون کے ہی خرچ پر پرورش پاتے رہے۔ اب جب اتنا اعزاز و اکرام ہونے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کون کر رہی ہے؟ ان کی والدہ نا، بنی اسرائیل کی، وہ تو پکی بات ہے بنی اسرائیل کی ہیں، وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے، جن کے گھر میں حضرت موسیٰ پل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہاں کے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں پرورش ہو رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے فرعون کے محل کا بچہ اور بنی اسرائیل کے ایک عورت کے گھر میں پل رہا ہے، اور ملکہ جو ہیں اتنا اعزاز و اکرام۔ ایک دفعہ حضرت یہ جو تھی آسیہ، فرعون کی بیوی، اللہ نے بعد میں ایمان عطا فرمایا ان کو، تو آسیہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ بچے کو لے کے آؤ، اور بچے کے آنے سے پہلے محل میں سب سے کہا، جتنے بھی خدام تھے، جتنے بھی لوگ تھے، وزراء تھے، سب سے کہا اس بچے کی آمد پر سب لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، اور سب لوگ جو ہے انعام اور اکرام دیں گے اس عورت کو جو پال رہی ہے ان کو۔ اب ظاہر سے آسیہ کا حکم تھا، فرعون کا محل ہے، کمی کس چیز کی ہے۔ جب یہ آرڈر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی والدہ لے کے آئیں، جتنے وزراء تھے، جتنے سفراء تھے، جتنے ان کے درباری تھے، سب نے جو ہو سکتا تھا تھوڑا بہت اعزاز اکرام کے طور پر ہدیہ ان کی والدہ کو دیا۔ کہتے ہیں بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا تھا، بہت سارا پیسہ جمع ہوا، ان کی والدہ کو مل گیا۔ تو چونکہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ اعزاز اکرام کا معاملہ کرتی تھی، لہذا پولیس بھی جو ہے بنی اسرائیل سے ذرا ڈرنے لگی۔